اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلکۃ رسول کا صفحہ نمبر 118، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 119۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اور اسی کے حضور گردن رکھتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی کی طرف پھریں گے۔ ہر کسی کو موت آئے گی، پھر وہ اللہ کی ہی طرف پلٹ کے جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتی، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں، اور جو اسلام۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا،
اور وہ آخرت میں جیا کاروں سے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے، جو پہلے تو ایمان لائے بعد میں ایمان سے مکر گئے کافر ہوئے، اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ شان نزول احد اور آنے والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اعراض کرے، خارج اجا ایمان بعد عہد لیے جانے کے اور دلائل واضح ہونے کے باوجود، ملائکہ اور انسان و جنات دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے اور یہ اطاعت ان کو فائدہ دیتی اور نفع پہنچاتی، کسی خوف سے یا عذاب کے دیکھ لینے سے، جیسا کہ کافر عند الموت وقت یا یاس ایمان لاتا ہے۔ ابھی جیسے کہ کوئی ایک دم اس کی موت آ گئی، ایک دم مرنے لگا، اور پھر سامنے دیکھا کہ ہاں یہ سب تو واقعی میں حقیقت ہے، پھر اس ٹائم ایمان لائے گا تو اس کا ایمان نہیں قبول۔ موت سے قبل، موت سے پہلے جو ایمان لے آئے گا اس کا ایمان مانا جائے گا۔ اب ایک دم سمجھ لے کہ مرنے والا ہوں اور سامنے اندل موت کو دیکھ لے، موت پہ فرشتے کو، تو پھر وہ ایمان لائے گا تو ایمان نہیں اس کا قبول نہیں۔ یہ ایمان اس کو قیامت میں نفع نہ دے گا، کیونکہ بہت سارا ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا نا، پوری زندگی گزار دی، جب سامنے موت دیکھے تب ایمان لائے تو پھر ایسا ایمان نہیں مانے گا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ بعض پر ایمان لائے، بعض کے منکر ہو گئے، جیسے یہودی اور نصارہ ایسے ہی تھے نا کہ کچھ پہ ایمان رکھتے، کچھ باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ہاں جس میں ان کا فائدہ رہتا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جس میں ان کو لگے کہ مجھے خسارہ ہے تو اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اسی طرح بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور بعض انبیاء پر نہیں لاتے ایمان، مگر ہم سب پر ایمان رکھتے، اللہ نے جو فرمایا اس کے سب پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ سال نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہے کہ یہود حضور کی بعثت سے قبل آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو پھر ان کے نام سے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے، بارش ہو جاتی، جو بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا تھا ان کے وسیلے سے۔ اور آپ کی نبوت مکر تھی اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب آنے کی انتظار میں تھے وہ لوگ، آپ کی تشریف کب لائیں گے۔ جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو حسدن آپ کا انکار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، نبوت کا وہ کی اعلان، تب وہ لوگ حسد کے لیے بغض رکھ کے انکار کرنے لگے کہ ہم نبی نہیں مانتے، اور پہلے انہی کی وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، ان کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اور کافر ہو گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تو پھر
کافر ہی ہوں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے توفیق و ایمان دے کہ جو جان پہچان کر اور مان کر منکر ہو گئے۔ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے راہ پہ دے گا کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کہ یہ نبی ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے بعد یہ لوگ انکار کر دیے، منکر ہو گئے تو پھر یہ کافر ہی ہوئے نا، پھر کہاں سے ان کو ایمان کی توفیق ہوگی۔ جیاکار مطلب نقصان اٹھانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام وعلیک یرجع السلام، فاحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دارک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی غلطی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ